جب آسمانی رسالت پر سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آفتاب حسن و جمال چمکا اور اس کے عظمت پر آپ کا بدر کمال طلوع ہوا تو نیک خصلت ذہنوں میں آپ کا خیال آیا۔ مہاجرین و انصار کے معززین نے پیغام نکاح دیا، لیکن رضا الہی کے ساتھ مخصوص ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں خدائی فیصلے کا منتظر ہوں۔ بالآخر جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجیہ الکریم نے نکاح کا پیغام دیا تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی و مسرت سے کھل اٹھا، اور مناسب انتظامات کے بعد ہجرت کے دوسرے سال ماہ صفی المظفر میں اپنی لخت جگر کا نکاح فرما دیا۔ جب اس نکاح کو 1 مہینہ گزر گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجیہ الکریم کی خواہش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی دعوت دام کا اہتمام فرمایا، اور پھر خود پیدل چل کر کاشانہ علی تک تشریف لائے اور دعا دیتے ہوئے سیدہ خاتون جنت کو رخصت فرمایا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور حضرت علی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھری گفتگو فرمانے لگے تو اچانک انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ شیر خدا نے حیران ہو کر جب اس اشک باری کی وجہ دریافت کی تو فرمانے لگی، میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ کر رو رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مانند ہے، لہٰذا چاہیے کہ آج رات ہم بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہو کر عبادت کریں کہ وہی عبادت کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد دونوں پاک ہستیاں اٹھیں اور رب قدیر کی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ دوستو، شادی خانہ عبادی بلا شبہ 2 افراد کے درمیان ایک ایسے بندھن کا نام ہے جس کے دوام کے لیے ذہنی ہم آہنگی اور ہم مزاجی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جب 2 ہم مزاج افراد کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو جہاں ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، وہیں وہ ان خوشی کے لمحات کو سمیٹنے میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات انہیں کسی دوسرے کی کیا اپنی خبر تک نہیں رہتی۔ مگر قربان جائیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پر، جب یہ پاکیزہ بندھن میں بندی تو انہوں نے دنیا کی اس حقیقت سے منہ نہ موڑا کہ آج اگرچہ انہیں دلہن بنا کر ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیا گیا ہے، مگر کل ان کا جنازہ بھی تو اٹھایا جانے والا ہے، کیونکہ یہی دنیا ہے کہ ایک طرف خوشی کے شادیانے بج رہے ہوتے ہیں تو دوسرے طرف کسی کی میت پر آہ و فغاں کا شور ہوتا ہے۔ نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کے دل لگی ہوگی، لہٰذا اس وقت بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ایک نبی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ واقعی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، کیونکہ جہاں آپ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمانے علی شان پر عمل کیا، عقل مند اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ وہیں آپ اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہوئیں بلکہ اس بات کو پیش نظر رکھا کہ اللہ پاک نے انہیں اس دنیا میں محض لذتوں کے اصول اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 27 سورۃ الذریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور میں نے جن آدمی اتنے ہی بنائے ہیں کہ میری بندگی کریں۔ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو گویا خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث اعظم ہند حضرت مولانا شاہ عبد المحمد سید محمد اشرف جیلانی نے اپنے شعر میں کیا خوب فرمایا ہے، دن کو شہار رہو رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی کی انمول نعمت سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں کیونکہ زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے اور موت اپنی تمام تر سختیوں سمیت ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ بہت جلد ہمیں مرنا، اندھیری قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ یقیناً وہ خواتین خوش نصیب ہیں جو مرنے سے قبل آخرت کی تیاری کر لیتی ہیں۔
موت سے غافل نہ ہو اے بے خبر، تجھ کو جانا ہے یہاں سب چھوڑ کر، لہٰذا زندگی کی آخری سانس پوری ہونے سے پہلے پہلے جو بھی وقت میسر ہو اسے غنیمت جانیے کہ آپ کے پروردگار نے اپنی رضا کا ایک آسان ذریعہ آپ کو بتا دیا، یعنی اس کی بندگی کو اپنا لیجیے۔ اس مفہوم کو یوں بھی بیان کر سکتی ہیں کہ اس کی حقیقی بندیاں بن جائیے اور اپنے تعلق اور اس کی بندگی سے جوڑ لیجیے۔ جس کی زندگی میں بندگی نہ ہو بھلا وہ بھی کوئی بندی ہے، کیونکہ بندگی کے بغیر رضائے خدا بندی چاہنے میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی وے بندگی شرمندگی۔